بڑی عقیدت کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نائلہ بھی تشریف لائیں، خالد صاحب بھی تشریف لائے، بہت سے اور دوست وہاں پر تشریف لائے، عمیر صاحب بھی، اور یہ سب ان کے آنے سے ایویڈنس بھی ان کو ملا کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور ہم نے وہاں پر ایک خوبصورت سا فلیگ بھی لگایا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ ڈنمارک کے مخیر حضرات کے تعاون سے تعمیر ہوئی. یعنی آپ کا نام وہاں گونجتا ہے. جو کوئی اس کے سامنے سے گزرتا ہے وہ کم از کم دعا ضرور کرتا ہے کہ خدا ان کے رزق میں اضافہ کرے جنہوں نے اس یونیورسٹی کی تعمیر میں حصہ لیا. آج کی اس تقریب میں مجھے حیرت بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ آدھی خواتین ہیں اور آدھی مرد ہیں. تو اتنی خواتین میں نے کبھی کسی تقریب میں نہیں دیکھی. یہ تو میں خواتین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے ادارے کو بھی، کیونکہ اصل میں جو درد مندی، ایثار، قربانی اور عظمت کردار ہے وہ ایک عورت میں ہے. اور میں آپ کو سناؤں کہ اخوت کی تعمیر میں، یونیورسٹی کی تعمیر میں جو کردار ایک عورت نے ادا کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں پہ جسے کہتے ہیں کہ اس کا نقش ثبت ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے لوگوں کو کہا کہ 1000 روپے دے دو، ایک اینٹ خرید لو. تو اس عورت نے کہا کہ میری عمر 70 برس ہے. اب دیکھیے ذرا، پہلی کہانی جو میں نے قرض حسن کی بتائی تھی وہ بھی ایک خاتون کی تھی. یعنی اس خاتون نے کہا کہ نہ میں خدا سے جنگ کروں گی، نہ میں بھیک مانگوں گی، میں محنت کروں گی، سلائی کی کڑھائی کروں گی اور اپنے بچوں کو پڑھاؤں گی، اور اس میں وہ کامیاب ہوئی. تو یہ دوسری بھی ایک عورت تھی جس نے مجھے کہا کہ آپ ایک درسگاہ بنا رہے ہیں جہاں پر غریبوں کے بچے پڑھیں گے، فیس کے بغیر پڑھیں گے، ان کا مستقبل تعمیر ہوگا. تو آپ نے 1000 روپے کی ایک اینٹ بیچنے کا فیصلہ کیا ہے. میں تو غریب عورت ہوں. اس غریب عورت کا جذبہ تو دیکھیے. وہ کہتی ہے میں غریب عورت ہوں، میں 1000 روپے کی اینٹ نہیں خرید سکتی، 500 روپے ہیں میرے پاس، کیا میں آدھی اینٹ خرید سکتی؟ اب اس سادگی میں، اس معصومیت میں، اس ایثار میں، اس قربانی میں کیا اس عورت کے مقابل کوئی ٹھہر سکتا؟ کون ہے جو اس عورت کی برابر نیکی کمائے گی؟ اس کے پاس ہے ہی 500 روپے. وہ کہتی ہے کہ یہ بھی لگا دو میرے وطن پر، میرے کسی بچے، اس نے یہ بھی کہا کہ میرے تو بچے بھی 50-50 سال کے ہیں، وہ نہیں پڑھیں گے. لیکن کیا ہوا، وہاں پر جو بچہ بھی پڑھے گا وہ میرے وطن کا بچہ ہوگا، وہ میرا بچہ ہوگا. تو یہ ہے ہمارا معاشرہ، اور اس طرح سے یہ یونیورسٹی بنی ہے. تیسری بات جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر نہ پیسے مانگنے کے لیے آئے ہیں، نہ کوئی یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے، مدد کے لیے. اصل میں ہم آپ کو ایک بھولی بسری روایت کی یاد دہانی کے لیے آئے. اور وہ روایت کیا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو اپنا بنا تھا، اور اس اپنائیت کو مواخات کہتے ہیں. اور یہ مواخات ہمارا بھی راہ عمل ہے، آپ بھی اس کو راہ عمل بنا لیں. آپ اخوت کے ساتھ تعاون کریں یا نہ کریں، یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ اپنی اخوت بنائیں. آپ کسی ایک شخص کو کہیں کہ تم میرے دوست ہو، تم میرے بیٹے ہو، تم میرے بھائی ہو. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تمہیں اپنا دوست اور بھائی سمجھتا ہوں. اس گئے گزرے دور میں بھی میں مواخات کی شمع روشن کرنا چاہتا ہوں. تو آدھا پاکستان اور آدھا پاکستان، یہ ساری شکایتیں دم توڑ دیں گی، یہ ساری مایوسیاں کہیں دور افق میں گم ہو جائیں گی. یہ ہے امید. تو میں آپ کو امید کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ دیکھیں کچھ لوگوں نے مواخات کی جس کے نتیجے میں 2.5-3 کروڑ لوگوں کو حوصلہ ملا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی غربت ختم ہو گئی، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جس کے کندھے پہ سر رکھ کے میں 2 آنسو بہا سکتا ہوں.
یہ احساس جنم جب لیتا ہے معاشرے میں تو معاشرے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری نشست کا مقصد آپ کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانا ہے۔ اور دیکھیں، قومیں اور جو سماج ہیں وہ اگر زوال کا شکار ہوتے ہیں تو امید کے نہ ہونے سے ہوتے ہیں۔ کسی شخص کو اگر آپ نے زندہ درگور کرنا ہے تو اس سے اس کی امید چھین ہے۔ اور مسلمان کی تو خوبی ہی یہ ہے کہ وہ نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک خدا ہے تو میں کیوں مایوس ہوتا ہوں؟ اگر میں مایوس ہوتا ہوں تو میں کفر کا مرتکب ہوتا ہوں۔ تو آپ، مجھے پتا ہے کہ آپ کے دل میں پاکستان کی محبت دھڑکتی ہے، آپ پاکستان سے نکل کے یہاں آ گئے، لیکن پاکستان آپ کے دل سے نہیں نکلا۔ تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کو ابھی تک بتائی ہیں کہ اخوت کیا ہے، کیا ہم کام کرتے ہیں قرض حسن کے ذریعے سے غربت کا خاتمہ، اور تعلیم کے ذریعے سے ایک ایسے معاشرے کی تعمیر جس میں ہر شخص کو عزت اور آبرو کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع مل سکے۔ اور تیسری چیز یہی کہ ہم کبھی دعویٰ نہیں کریں گے کہ غربت ختم ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ غربت تو سویڈن میں بھی ہے، ایک ریلیٹو ٹرم ہے نا، لیکن ہم ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جس میں کوئی شخص اجنبیت کا شکار نہ ہو، کوئی شخص تنہا نہ رہ جائے۔ زندگی کی اس گہما گہمی میں ہم اس حد تک اپنی ذات کے حصار میں بند ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب خبر بھی نہیں کہ ہمارے ہمسائے میں کوئی بھوکا ہے۔ اور کیا ہم بھول گئے کہ خدا نے ہم سے پوچھنا ہے کہ میں تمہارے پاس آیا تھا پانی پینے، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں تمہارے پاس آیا تھا بھوک کا ستایا ہوا، تم نے مجھے کھانا بھی نہیں کھلایا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ اور ہم جیسے کم فہم کہیں گے کہ اے خدا تو کب ہمارے پاس آئے؟ تو پھر جواب ملے گا کہ وہ جو شخص تمہارے دروازے پہ دستک دے کے یہ سب چیزیں مانگ رہا تھا وہ میرا ہی ایک روح تھا، وہ میں ہی تو تھا، وہ میں نے ہی تیرا امتحان لیا۔ تو اخوت کی بنیاد انفرادی ذمہ داری سے جنم لیتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھی حکومت یہ کر دے، کرے، ضرور کرے، اس کا فرض ہے کرنا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، میں نے کیا کیا۔ مجھے اس حال سمیت جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم پر خدا نے کتنی رحمتیں کی، ہمیں عزت دی، ماں باپ دیے، دولت، مرتبہ، طاقت، خوبصورتی، دوست، ساتھی، گھر، کیریئر، امید، زندگی، یہ سب کچھ ہمیں ملا۔ کیا یہ ہمارا حق ہے؟ بہت سے لوگوں کو یہ چیزیں نہیں ملی، تو یہ تو کسی کا انعام ہے، کسی کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا۔ تو ہمیں کیا یہ علم نہیں ہے کہ جب زندگی کا یہ سلسلہ روز و شب جسے کہتے ہیں، یہ زندگی جب ختم ہوگی تو پھر ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہوگا، تو وہاں پر پھر یہ سوال تو پوچھا ہی جائے گا کہ میں نے تمہیں یہ کچھ دیا، اب تم میرے لیے اس دنیا سے کیا لے کر آئے؟ کوئی تحفہ ہے تمہارے پاس جو مجھے پیش کر سکے؟ تو اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ روزے حساب پیش ہو جب میرا دفتر عمل، یعنی روزے حساب جب میرا عمل کا جو تمام تر تفصیل ہے جب پیش ہوگی تو آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار ہو۔ یعنی میں اپنی بندگی کے باوجود خدا کو بھی شرمندہ کروں گا، خود بھی شرمندہ ہوں گا کہ مجھے کس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا اور میں نے زندگی میں صرف اپنے لیے سوچا۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر لیں یا مغرب کی طرف منہ کر لیں، نیکی تو یہ بھی ہے کہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دے۔ یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا دیں اللہ کے بندے، تو فرمایا گیا کہ جو ضرورت سے زائد ہے۔ اب ہم اپنی ضرورت کا تعین کرتے ہوئے ٹنڈی مارتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ہم رکھتے ہیں اور دینے میں ہم بخل کرتے ہیں۔ تو یہ اس بخل سے انکار
اور اس لمحے کی حقانیت پہ یقین جب ہمیں رب کے حضور پیش ہونا ہے، یہ اخوت ہے، کیونکہ اس سے وہ جذبہ اور ذوق اور شوق جنم لیتا ہے جو ہمیں خدا کے قریب کرتا ہے۔ اور دینے سے آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں، آپ جی بھر کے دیتے ہیں۔ مجھے علم ہے کہ آپ نے زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، نہ بھی مشکل آئے تو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں۔ تو مولانا روم کی بات میں دہراؤں گا، آپ دینے والوں کو دوبارہ سے دینے کی طرف مائل کرنے کے لیے، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تمام زندگی ایسے شخص کو ڈھونڈتا رہا میں جو اللہ کی راہ میں دیتا اور غریب ہو گیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں گلی گلی کوچا کوچا بستی بستی کیا، لیکن مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا جو اللہ کی راہ میں دیتا ہو اور غریب ہو گیا۔ اور پھر ایک اور بات وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص مل ہی نہیں سکتا، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کی مخلوق کو دیں اور وہ ہمیں نہ دے۔ ایک اور سنت، ایک حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو پیش کرتا گیا کہ جو شخص جو اشخاص دوسروں کے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ان کے کام خدا اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم جتنے کمزور ہیں، جتنے بے بس ہیں، ہمارے کام ہمارا رب جو اس پوری کائنات کا مالک ہے وہ لے لے اپنے ہاتھ میں۔ تو یہ مختلف پہلو، مختلف قد و خال، فلسفہ، حکمت عملی، طریقہ کار، تعلیم، قرض حسن، اور ایک حال ہی میں جب 5 منٹ رہ جائے مجھے بتا دیں، عمیر صاحب آپ سے مجھے بڑا خوف ہے۔ تو ایک حال ہی میں ہم نے کہا کہ بچوں کو، بہت سارے بچے پاکستان میں تعلیم حاصل کر گئے لیکن ان کو نوکری نہیں ملتی، تو ہم نے ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، ایک آئی ٹی میں ایک انقلابی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ایک بچے کو ہم 6 ماہ کی تربیت دیتے ہیں اور وہ اس کے بعد 50-60 ہزار روپے کمانے لگتے ہیں، اس میں بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ تو 25,000 بچوں کو ہم نے اگلے 2 سال میں، 1 سے 2 سال میں تربیت دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہمارے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ 25,000 بچے تربیت لے گئے تو یہ کم از کم $1 بلین کا زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہم $1 بلین کے لیے نہ جانے کس کس کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے ہی 25,000 بچے، اور یہ 25,000 اگر کر گئے ہم، تو پھر آپ دیکھیں ان کو 2.5 لاکھ اور پھر 2.5 سے 25 لاکھ اور 25 سے 50 لاکھ کرنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا مرحلہ 25,000، اس کے لیے ہم نے کام شروع کر دیا اخوت کی یونیورسٹی میں اور پورے پاکستان میں۔ کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ لاہور کا بچہ ہوگا یا گجرات کا ہوگا یا کہاں کا ہوگا، پورے خوزدار سے، ڈیرہ بگٹی سے، قلعہ سیف اللہ سے، جعفر آباد سے، سکھر سے، نوشہرہ سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان، ہر جگہ اخوت کا چراغ روشن ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک ہمارا اگلا کام ہے۔ اور ایک بچے کی اس تربیت پہ کتنے پیسے لگتے؟ صرف 200 یورو۔ 200 یورو۔ اب آپ مجھے نہیں پتا کراؤنز کتنے بنتے ہیں، یہ حساب کتاب خالد صاحب یا عمیر صاحب آپ کو بتا دیں گے۔ تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے پہلے دن ہی دینے ہیں، ہو سکتا ہے ہم 2 مہینوں میں دیں، 4 مہینوں میں دیں، 6 مہینوں میں دیں۔ تو ہماری درخواست یہ ہوگی کہ سنا ہے 35,000 کے لگ بھگ یہاں پر پاکستانی ہیں، تو ہم تو صرف 1,000 پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک بچے کو پڑھائیں، ایک بچے کو آئی ٹی کی تربیت دے دیں، پھر دیکھیے کہ کس طرح سے زندگی بدلتی ہے اور کس طرح سے نیکی پھیلتی ہے۔ دیکھیں، اخوت کا کام 10,000 سے شروع ہوا ایک بہادر خاتون کی مدد سے، اور 206 ارب روپے 99.9% کی شرح سے واپس آئے۔ مجھے خالد صاحب کی یہ بات بہت اچھی لگی، انہوں نے ساری باتیں اردو میں کی
اور جب ریکوری کا بات آئی تو کہنے لگے 99.9%. کیونکہ زور آتا ہے نا 99 میں، جو زور آتا ہے وہ 99 میں تو نہیں آتا. تو 99.9% کی شرح سے واپسی ہوئی. تو یہ ہے دیانت بھرا پاکستان. کسی کا ہاتھ تھامے وہ نہیں بدیانتی. اور جب یہ بچے 25,000 پڑھ جائیں گے تو یہ آگے خود 25,000 اوروں کو پڑھائیں گے. اور وہ جو خواب آپ کے دلوں کو بے چین رکھتا ہے، پاکستان پاکستان، سوتے ہوئے بھی اٹھتے ہوئے بھی کہ کیا ہوا میرے وطن کو، اس کا علاج یہی ہے کہ ہم بچوں کو علم دے دیں. دیکھیں اہل مغرب میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تعلیم کا فرق ہے. اور تو شکل صورت میں بھی ہم برے نہیں ہیں، قد کاٹ میں بھی برے نہیں ہیں، طاقت میں بھی برے نہیں ہیں، صرف علم کے نہ ہونے سے پیچھے رہتے. تو میں آپ کے دل پہ دستک دے رہا ہوں کہ صرف ایک بچہ. ایک اور بھی ہم نے اس طریقہ سوچا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو وہ بھی میں کہہ دوں. ہم نے کہا کہ ایک فرینڈز آف اخوت بنا لے. یہ بنائی ہوئی ہے، 1,000 اس میں لوگ شامل ہو جائیں. تو ہم صرف 5 کروڑ، میں صحیح کہتے کروڑ کہتے ہیں نا، کروڑ، 5 کروڑ اگر آپ ہر روز کا صدقہ دیں. دیکھیں صدقہ اس وقت نہیں دیا جاتا جب مشکل ہو، صدقہ وقت سے پہلے دیا جاتا. صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. آپ میں سے ہر شخص صدقہ دے. تو اگر ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم 5 کروڑ ہر روز دیں گے تو یہ 150 کروڑ، اگر 1,000 لوگ ہمیں دیں تو 5,000 کروڑ لے لیں، اور 1.5 لاکھ کروڑ سال کے، کئی ملین کروڑ بن جائیں گے سال کے، یعنی 1.5 لاکھ تو 1 مہینے کے. کہ میں حساب کتاب میں گڑبڑ کر جاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گڑبڑ، اس کم اہلی کے باوجود اربوں روپے ہمارے ہاتھ سے تقسیم کروا دیے. یہ اس کی رحمت ہے. تو میں یہ درخواست کروں گا کہ ہم نے سویڈن میں بھی ڈاکٹر عارف صاحب اور عارف انیس صاحب نے، عارف انیس صاحب کا کام تو اور ہی زبردست ہے. وہ کہتے ہیں کہ 18 لاکھ پاکستانی انگلینڈ میں رہتے ہیں. ان 18 لاکھ میں سے صرف اور صرف 10,000، 18 لاکھ میں سے 10,000 اگر پاکستانی 1 پاؤنڈ دینا شروع کر دیں تو 10,000 ملین پاؤنڈ بنتے ہیں، جو 1.5 ارب روپے بنتا ہے، جس سے یہ سارے 25,000 بچے جو ہیں وہ آئی ٹی کے شعبوں میں مصروف ہیں. اسی طرح ڈاکٹر عارف صاحب، عارف کسانہ صاحب، یہ ہمارے سویڈن کے ساتھی ہیں اور انہوں نے بہت محنت کی. تو وہاں پر بھی 30-35 ہزار پاکستانی ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی ابتدائی طور پر 1,000 بچوں کے تھے. تو یہ 1,000 بچے، یہ 1,000 بچے نہیں ہیں. آپ میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بزرگ خواتین بیٹھی ہیں یہاں پہ. یہ 1,000 خاندان ہیں. اور جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو. تو سوچئے، اور ہم اس پوری تحریک کو خواتین کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلا قرضہ لینے والی بھی خاتون تھی اور 500 کی آدھی اینٹ خریدنے والی بھی خاتون تھی. اور جس تحریک کو خواتین اپنا لیں اس کو کوئی آگے بڑھنے نہیں. تو اب آپ نے 1,000، کیونکہ جو درد مندی اور اخلاص ہماری بہنوں بچیوں میں ہے، اور جب پھر ویسے ان کا حکم ہوگا تو یہ بھی پیچھے پیچھے چلے آئیں گے. کچے دھاگے سے بندھے آئیں گے سرکار میں. تو یہ مختصر سی کہانی تھی، زیادہ وقت میں نہیں لوں گا. ایک میں آپ سے یہ کہوں گا کہ 4-5 منٹ کا ہمارا ترانہ ہے اخوت کا، وہ بھی سنانا ہے، وہ آپ کے دل پہ اثر کرے گا. تو ابھی یوٹیوب پہ آپ نکالیں، یوٹیوب پہ اخوت اینتھم نکالیں. تو یہ جناب آپ، میری وقت ختم ہونے والا ہے. میں نے پھر سے یہی دہرانا ہے کہ مایوس نہیں ہونا، امید کا زندہ رکھنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن ضرور آئے گا جب پاکستان اقوام عالم میں ایک بڑا مقام حاصل کرے گا. اور اہل جو یہاں پر کوپن ہیگن میں جو لوگ ہیں، میں پہلے بھی 1-2 دفعہ یہاں پر آ چکا ہوں، اس قدر محبت، اس قدر ایثار، اس قدر درد مندی. اب ظاہر ہے 20 برس گزر گئے، اب تو بہت سے لوگ اخوت کو جانتے ہیں. ان لوگوں تک پہنچیں.
یا اپنی اخوت بنا اپنی مواقعات کرنی، لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہے اور مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی کو کئی دفعہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ مایوس کیوں نہیں ہوتے، یا آپ غربت دیکھتے ہیں، یا آپ گندگی دیکھتے ہیں شہروں میں، یا آپ جہالت دیکھتے ہیں، یا آپ تعصب دیکھتے ہیں، یہ لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دل دیکھتے ہیں. تو میں پھر ایک ہی بات کہتا ہوں، اور وہ بات کہہ کے میں پھر آپ سے اجازت لوں گا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نہ مایوس ہوتے ہیں نہ تھکتے ہیں، آپ سفر بھی کرتے ہیں، لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، تو ان کے دلوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، کتنے لوگوں کا حوصلہ ہوں میں. میں نے تو اتنی زیادہ اسپیچ کی تیاری نہیں کی ہے، تو میرے خیال میں نائلہ اس کے بارے میں بتائے گی. ایک آپ سب لوگ کسی نہ کسی وے سے ہمیں ایچ کے حوالے سے جانتے ہیں. اب چونکہ ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک کیئر کلب ڈنمارک سٹارٹ کیا ہے، ہماری ٹیم میں 4 ممبر ہیں، اور اس کا جو ہمارا زیادہ فوکس تھا وہ تھا عورتیں اور بچے، کہ ان کو ہم کیسے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک تھوڑا ہم نے علیحدہ کنسیپٹ بھی رکھا تھا، کیونکہ میں بائی پروفیشن سوشل ورکر ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں سوشل ورکر پیدا بھی سوشل ورکر ہی نہیں ہوں. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ڈنمارک میں اتنی زیادہ ضرورت تھی. کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ یہاں پہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، جن کی گورنمنٹ بچے گھر سے لے جاتی ہے، لوگوں کو پینشن کے کیسز میں رکاوٹ ہوتی ہے. کوئی بھی ایسا کام جو کہ یہاں پہ مشکل لوگوں کو آتی ہے، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آیا یہ گورنمنٹ کے پاس ہم اپلائی کر سکتے ہیں کسی چیز کو یا نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری ایک کوشش تھی کہ یہاں کی ہم کیسے کمیونٹی کو واپس پے بیک کر سکیں، کیونکہ میرے خیال میں زیادہ تر لوگ اسی چیز میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے رائٹس کا نہیں پتا ہوتا. اور اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ چیز شروع کی تھی، اور ابھی
بہت شروع میں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہماری کارنرز میٹنگز ہوئی ہیں ان کے تھرو تقریباً 4 to 5 کیسز ایسے ہیں جو اس وقت ایکچوئل ہم حل کر رہے ہیں، اور ایک تو سکسیسفلی حل ہو چکا ہے. تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے اس کیس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کیونکہ میں صرف جاب سینٹر کے تھرو حوالے سے بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن کیونکہ میری کافی زیادہ اس چیز میں تجربہ ہے کہ کسی قسم کے بھی کوئی بھی سوشل آپ کو پرابلمس ہوں، کوئی آپ نے چیز اپلائی کرنی ہو، آپ کو سیود آؤٹنگ پہ ہوں، آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، کیونکہ کافی دفعہ ہمارے پاکستانیوں کو فورس کر کے، چاہے وہ یہاں کے بورن بچے بھی ہوں، ان کو فورس کر کے تو غصب ملی کی طرف لے جاتے ہیں. کافی یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی وجہوں سے بچوں کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ جب بچے گھر سے لے جاتے ہیں تو ان کے رائٹس کیا ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے جو فیملیز آگے سے آپ لیتے ہیں، جن کو بچے دیے جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے نیٹ ورکنگ کے اندر آتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو نیٹ ورک میں ہوتا ہے اس کے پاس آپ کے بچوں کو دیا جائے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ الحمدللہ کیا ہے. ہمارے سینئرز کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے کس کس چیز کے لیے وہ کیا نام ہے قانون سے ہیلپ لے سکتے ہیں. ہم کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم جاب میں رہتے ہوئے اگر ہم اپنی بیماری کی وجہ سے فل ٹائم کام نہیں کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے بنا پہ بجائے اس کے کہ آپ پینشن یا ان چیزوں پہ جائیں وہ آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے. اور اگر ان کو مل بھی جاتی ہے تو کافی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جو کام والے ہیں وہ اس کو پورا کرنے نہیں دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا یہ ایک چھوٹا سے یہ کوشش ہے جو کہ میرے خیال میں کہ یہاں پہ بھی لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور یہاں کی جو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم پاکستانی کمیونٹی کی، کیونکہ یہاں پہ کافی ڈینش بھی ایسے ہیں کہ جن کو نہیں پتا ہوتا. تو اس وجہ سے باقی آپ کو میرے خیال میں جو باقی چیزیں ہیں، جو اچھی سپیچ ہے وہ نائلہ کر کے بتائے گی. شکریہ ادا کرتی ہوں جن کی وجہ سے آج ہمیں یہ نیکی کمانے کا، اور یہ بھی سوشل ورک ہے اور اسی میں آتا ہے کہ تو یہ بھی ایک سوشل ورک ہے کہ ہم نیکی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور جیسا کہ باقی ممالک میں فنڈ ریزنگ ہوتی ہی رہتی ہے، ہم خود پاکستان کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ ضرورت محسوس کی ہے، تقریباً 10 سال سے میں اور صبا یہ کام کر رہے ہیں کہ مختلف لوگوں کے مختلف مسائل ہوتے ہیں، اور ہم نے سن کے آخر ایک فیصلہ کیا صبا اور میں نے کہ ہم ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں جو یہاں کی خواتین اور بچے جو خصوصاً زیادہ تر نہیں اپنے پرابلمز بتا سکتی ہیں، ان کے اوپر ہم ان کی ہیلپ کریں. آگے جا کے ہم اپنی اس آرگنائزیشن کے تھرو مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ 1-2 گھنٹے کے ایسے پروگرام رکھیں گے جس میں جو بھی کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی، کوئی خط پڑھوانا ہے، کوئی ہیلپ چاہیے، وائلٹ نہیں چاہیے، اس میں صبا میں اور ہماری ٹیم جو ہے وہ بیٹھ کے ان کی ہیلپ کرے گی. تو اس کے لیے آپ ہمارے ممبر بھی بن سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے پوسٹر ہے، اس پہ ساری تفصیلات ہیں. آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنی اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی خواتین کا جنہوں نے آج مجھے یہ سننے کا موقع دیا. کہیں بھی ڈنمارک میں آپ جائیں اور پروگرامز ہو نا اس طرح کے تو ہمیشہ سننے کو ملتا ہے کہ لیڈیز نہیں آتی ہیں. اور آج جب ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں تو آپ یقین کریں گے مجھے خوشی ہوئی کہ ہم اپنی پہلی سیڑھی چڑھ چکے ہیں صبا اور میں کہ ہم ایز اے لیڈیز کو جمع کریں اور ایسے کاموں میں ان کو ساتھ اپنے لے کے چلیں. تو آپ میں سے جو بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کرنا چاہتا ہوں ان کاموں میں یا تفصیلات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ موسٹ ویلکم ہے. آپ ضرور بتائیں. اس کو جوائن کریں گے. ہمارے لیے یہ ہم سب کی فائنڈنگ ہے جس میں ہم نے سب کے ساتھ مل کے کام کرنا اور ہیلپ کرنی ہے. شکریہ. السلام علیکم ناظرین، میں رخسانہ علی سہارا نیوز سے بات کر رہی ہوں. آج میں یہاں ٹاسٹپ سے بات کر رہی ہوں. بہت ہی پیارا، بڑا ہی زبردست ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام دیکھا ہے اور انجوائے کیا ہے. ان کی جو ہوسٹ ہیں بہت ہی پیاری شخصیت ہے، بڑی زبردست شخصیت ہے، وہ اس وقت میرے ساتھ کھڑی ہیں. چلیں آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ پروگرام کے بارے کی تفصیلات تھوڑی پوچھتے ہیں ان سے. السلام علیکم نائلہ وسیم، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. اب ذرا بتائیں کہ آج کا زبردست پروگرام کیسے تھا اور کس طرح سے آپ نے آرگنائز کیا. وعلیکم السلام اور رخسانہ بہت شکریہ آپ کا، آپ آئیں. اور آپ جیسے کہ دیکھ رہی ہیں آج ایک چھوٹا سا پروگرام ہم نے ارینج کیا تھا. اصل میں اس کے جو ہوسٹ ہیں وہ عمیر بھائی ہیں، میرے جاجداد جو اسٹوڈنٹس ہیں. تو
انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ ہم مل کے ایک ایسا پروگرام کرتے، کیونکہ ہم پچھلے کچھ سالوں میں ان کے پروگرامز کرتے رہے ہیں، تو اخوت کے ہم ساتھی ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا بہت پرانا رشتہ ہے، اور اس حوالے سے ہم نے ان کا ایک پروگرام ارینج کیا ان دنوں میں، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ فنڈ ریزنگ کے بجائے لوگوں سے آئیں، ملیں اور ان کو بتائیں، پیغام دیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسوں کے لیے یا مدد کے لیے ہی آئیں ڈنمارک، آپ کا ایک اور پروگرام ضرور یہ ہونا چاہیے کہ سوشل کیسے ہونا ہے، اور ہمارا جو اسلام کہتا ہے مواخات کا، جیسا کہ انہوں نے بھی ذکر کیا، اس میں ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ کیسے دینا، تو یہ اسی سلسلے میں میٹ اینڈ گریٹ پروگرام رکھا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ جس طرح یہاں لیڈیز نے بڑھ چڑھ کے آئی ہیں، حصہ لیا اور اتنا کنٹریبیوٹ کیا، تو اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی بھی اور ان سب کی بھی، اور ہمیں اس طرح کے پروگرام جاری رہنے چاہیے، ہونے چاہیے، خصوصاً عورتوں کے لیے بھی اس طرح کے پروگرام ضرور منعقد کرنے چاہیے۔ بالکل وجہ فرمایا آپ نے۔ میں یہ کہوں گی کہ یہ جو بھی آپ نے ارینج کیا بڑے شارٹ نوٹس میں ارینج کیا، اور ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ تعداد میں خواتین آئی ہیں، اور ان کا کریڈٹ میرے خیال میں آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے پرسنل لیول پہ ہر ایک انوائٹ کیا، اور پھر جو شخص یہاں پہ آئی ہیں، حکومت کو کون نہیں جانتا، میرے خیال میں پاکستان میں بندہ اس چیز کو، اس آرگنائزیشن کو جانتا ہے جو غربت کو مٹانے کو نہیں، کم کرنے کا جو ایک انہوں نے تعین کیا اور ایک انہوں نے مشن سٹارٹ کیا تھا، تو اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات جو آج انہوں نے بتائی۔ یہ جو پروگرام آپ نے بڑا زبردست ارینج کیا ہے، تو اس کے اینڈ میں آپ کون سا میسج ہمارے جو ہے ویورز کو کون سا میسج دینا چاہیں گے؟ جی رخسانہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نے خود بھی ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جس میں ہم لیڈیز اور بچوں کے مسائل کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کی سوشل اور مورل ہیلپ کر رہے ہیں، تو یہ بھی وہی ایک کڑی ہے، اسی کا ایک حصہ ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرام ارینج کرتے رہیں اور لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں اور اخوت کا پیغام بھی پہنچاتے رہیں، اور یہاں کے جو دوسرے لوگ ہیں یا دوسرے مسائل ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ حل کرتے رہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ سب لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہم نے ہی اس ملک کو اور اپنے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، یہاں کے مسائل حل کرنے ہیں، وہاں کے بھی مسائل حل کرنے ہیں، اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ نائلہ۔ اس وقت ہم ہال میں کھڑے ہیں تو بڑے پیارے پیارے یہاں پہ گیسٹ ہیں، بڑے مطلب اچھی شخصیت آئی ہوئی ہیں، جانی پہچانی مانی ہوئی یہاں ڈنمارک کی۔ تو اس وقت میرے ساتھ سلمہ جی کھڑی ہیں، تو آئے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ پروگرام کے بارے میں کا کیا خیال ہے۔ آپ بتائیں جی سلمہ جی، کیسے آپ یہ پروگرام ہے؟ یہ پروگرام بہت اچھا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا، اور بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے اور لوگوں نے یہاں پہ انجوائے بھی کیا اور باتیں کی اور باتیں سمجھی بھی، اور میں سوچتی ہوں کہ اس طرح کی پروگرام ہونے چاہیے ڈنمارک میں۔ اور ہمارے ساتھ بڑی پیاری شخصیت ہے جو یہاں کی مہمان ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں۔ منور جی، آپ ذرا بتائیں کہ آج کی شام آپ کو کیسی لگی؟ بہت اچھی لگی، بہت مزہ آیا، اور ایسے پروگرام یہاں ہونے چاہیے ڈنمارک میں۔ ہمیں بہت اچھا لگا، اور اسپیشلی نائلہ کا بہت بہت شکریہ، اس نے ہمیں موقع دیا ایسے پروگرام یہاں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں اور ہم یہاں پہ آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں اگلی گیسٹ کی طرف۔ ابھی ہمارے ساتھ اگلی گیسٹ کھڑی ہیں۔ السلام علیکم، آپ کا نام؟ وعلیکم السلام، مائی نیم از فریدہ۔ آپ فریدہ جی، آپ بتائیں کہ آپ کو یہ آج کی شام، آج کا پروگرام کیسے لگا؟ The program was so good and میں سمجھتی ہوں اور کہ ایسے پروگرامس ہوتے جائیں اور تاکہ ہم لوگ گیٹ ٹوگیدر رہیں، ان ٹچ رہیں، اینڈ سو گڈ اینڈ سو ہیپی ٹو بی ہیئر اینڈ وی شوڈ کنٹینیو دس کائنڈ آف پروگرامس۔ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی ہم اپنے اگلے گیسٹ کی طرف سے چلتے ہیں، جو ان کو سبھی لوگ جانتے ہیں ڈنمارک میں کون ہے جو لبنہ جی کا نام نہیں جانتے۔ بڑی جانی پہچانی شخصیت ہے یہ ڈنمارک کی، اور یہ پالیٹکس میں بھی رہی ہیں، اور یہاں پہ اس وقت جو میرے ساتھ کھڑی ہیں یہاں کی مہمان ہیں، چلیں پوچھتے ہیں ان سے ان کو کیسا لگا۔ ہم جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسا لگا آپ کو جی آج کا شام، آج کا پروگرام کیسا لگا؟ بڑا ایک منظم قسم کا پروگرام تھا، بہت اچھا تھا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور بڑی بڑی اچھی باتیں جو کہ عین اسلام کے مطابق تھی، اور ایک جو ہماری انسانیت سے محبت ہے، میں محسوس کرتی ہوں اس کو ری جنریٹ کیا گیا، کیونکہ یہ باتیں تو سب کے دل میں ہیں،
लेकिन है कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक भी दे कि उसको एक प्रैक्टिकल में हम उसको करें। बहुत बहुत शुक्रिया। है एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत जो डेनमार्क में सब लोग जानते हैं उनको। अल्ताफ भाई को कौन नहीं जानता, इनका क्यूआर स्कूल है और यहाँ पे ये हमेशा इस तरह के मौक़ों पे इस तरह के प्रोग्राम्स में ज़रूर हिस्सा लेते हैं। आज भी हमारी खुशी है कि वो यहाँ पे आए हुए हैं, तो चलें इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ जी, आप बताएं कि आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा? जी, मुझे पहले तो आपसे बड़ी खुशी यहाँ पे देख के इतने लोग जमा हुए हैं और जो प्रोग्राम इन्होंने किया, खासकर डॉक्टर साहब के मौजूद हैं यहाँ पे, हमारे बड़ी खुशकिस्मती कि वो हमारे वो इस वक्त यहाँ मौजूद थे और उन्होंने प्रोग्राम कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। दूसरा उमैर साहब का भी बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने कोशिश की अच्छे तरीके से प्रोग्राम जो हुआ है और जो फ्यूचर में जो प्रोग्राम आगे काम चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे तरीके से चलता रहे, खासकर डॉक्टर साहब उस हवाले से। और माशाल्लाह गैदरिंग बड़ी अच्छी हुई है, जो इंतज़ाम किया था इंसानों को शुक्र हमने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया होता और ख़ासकर बाद जो हमारा होता खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, सब चीज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ जो अगली गेस्ट हैं वो भी यहाँ पे शामिल हैं, वो हैं सादिया जी हैं, मेरे साथ एक पेशी हैं। चलिए उनसे पूछते हैं उनके ये क्या ख्यालात हैं आज की शाम को। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए आज की शाम में क्या ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम। ये आज की शाम का मैं कहती हूँ उसका जो हाईलाइट था, जो इसका सबसे बड़ा वो इवेंट था, वो ये किताब है। और मेरे ख्याल से ये किताब जो है ये इस प्रोग्राम के बारे में और इस जो नोबल कॉज है उसके बारे में ये डिफाइन करती है। और अखुवत जो है एक बहुत ज़बरदस्त तंजीम है और इनका बहुत अच्छा एक आइडिया है, एक पूरी आइडियोलॉजी है जिसको मैं 100% सपोर्ट करती हूँ और मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं आज यहाँ आई। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, अगली जो हमारी मेहमान है यहाँ पे वो एक यहाँ की डेनिश बॉर्न डेनिश ओरिजिनल क्या कहते हैं डेनिश हैं और उनको पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत, पाकिस्तानी कल्चर से बहुत मोहब्बत है और आज वो यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं यहाँ के चैरिटी प्रोग्राम में। तो चले उनसे पूछते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं। Welcome, Louisa. Thank you for coming today. Thank you so much. And I would like to know what is your opinion about this program today? Oh, it's been really a pleasure to be a part of this. It's been amazing to an experience, and I have this great book. So, and did you? This is in English. I look forward to read it. yes, I really do. I really do. And did you enjoy the program? And why? I mean, you are really fond of Pakistan and Pakistani culture. I really am. Yes, this is Pakistan definitely has my heart, and I love to be a part of all these charity and events you always make. And yes, it's really nice to be a part of it. Thank you so much. Thank you very much for coming, and inshallah I'll be inviting you again for our next program. Inshallah. Thank you. हाँ, इन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत ही एंजॉय किया प्रोग्राम को और ये जो है ये पाकिस्तान से पाकिस्तानी कल्चर से उनको बहुत मोहब्बत है और बड़े प्यार से उन्होंने जो है डॉक्टर साहब ने उनको अपनी इंग्लिश बुक दी है जो कि वो कहती है कि वो घर जाके वो पढ़ेंगी और उसको एंजॉय करेंगी। तो नाज़रीन, सहारा न्यूज़ से रुखसाना अली। अभी हम जो यहाँ के चीफ गेस्ट हैं जो उनके ऑनर में ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया गया, उनसे जो है आखिरी थोड़ी सी दो मुलाकात बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस यहाँ की जो लोग यहाँ पे जो आए हैं या जो सुन रही हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सहारा का आपका मशकूर हूँ। मेरा पैगाम अख़ुव्वत है जहाँ तक पहुँचे, यानी अख़ुव्वत का जो फ़लसफ़ा है वो उसके मानी है किसी को अपना भाई बनाना, किसी को अपना दोस्त बनाना और उसकी मदद करना। तो ये पैगाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। पाकिस्तान में अख़ुव्वत के नाम से एक तंजीम है जो लोगों की कर्ज़ हासिल के ज़रिए मदद करती है, मुफ्त तालीम के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है हमने। तो मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं अब यकीन कीजिए दिल की गहराई से कह रहा हूँ कि कोपेनहेगन में जहाँ पर हमें लोगों ने मोहब्बत दी और इस पैगाम को जिस तरह अपने दिल में जगह दी और जिस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया वो नाकाबिले फरामोश है और यहाँ से मैं मोहब्बत लेके जाऊँगा। पैगाम यही है कि हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना और हमें यकीन रखना है कि एक दिन पाकिस्तान दुनिया में अपना नाम पैदा करेगा और उसके लिए चाहिए क्या? मेहनत, दयानत, अमानत, सदाकत और भाईचारा।
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات جو ہے ہمارے دل کی گہرائیوں کو لگی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ جو سارے ہیں ایک اخوت کا جو ہے ہم کی مدد کر سکتے ہیں، یعنی کہ دوستی کر سکتے ہیں، ڈونیشن کر سکتے ہیں. آپ اگر مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اخوت کی جو ہے فیس بک ویب سائٹ پہ چلے جائیے www.akhovat.org.pk. آپ گوگل کر لیں، اخوت کر لیں، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں تو اخوت کے بارے میں بہت سی معلومات ہیں. اور اگر کسی نے ڈونیشن کرنی ہوئے تو وہ بھی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، آپ پورٹل کے ذریعے سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا، آپ نے ہمیں یہ ٹائم بخشا یہاں پہ آنے کی. آپ کو Thank you very much. It's a pleasure. It's entirely mine. Thank you very much. بہت بہت شکریہ. ومولانا محمد بعدد اسمائك الحسنى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا مولا کریم، ہمارا آج کا اس محفل میں جمع ہونا جس نیک مقصد کی خاطر ہے، مولا کریم تو دلوں کو بہت بہتر جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے. ہمارا سب کا اس محفل میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. محترم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی جو کوششیں ہیں، مولا ان کو لمبی زندگی عطا فرما، صحت مند زندگی عطا فرما، اور ہم سب کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما. یا مولا کریم، جتنے لوگوں نے دست تعاون دراز کیا ہے اور جنہوں نے اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، یا مولا کریم سب کے گھروں میں برکت عطا فرما، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت فرما، ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. مولا کریم ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما. ہماری تمام نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کو اس خوبصورت اخوت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما اور اس پر ہمیں اجر عظیم عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.